نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، آج کے درس حدیث کے اندر نہایت اہم حدیث مبارکہ مشکات شریف سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4643 ہے۔ ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، نہایت اہم ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کتنا حق ہے، اور دین اسلام کتنا امن سلامتی کا دین ہے اور اجتماعیت کا دین ہے۔ اور یہ روایت جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمسلم علی المسلم ست بالمعروف، دستور کے مطابق مسلمان کے اوپر 6 طرح کے حق ہیں، 6 حقوق ہیں۔ نمبر 1، یسلم علیہ اذا لقیہ، کہ جب وہ اس سے ملے، جب وہ اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کرے، اور صرف سلام نہیں بلکہ سلام میں پہل کرنا یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ سلام کے اندر پہل کرنے والا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو شخص سلام نہیں کرتا گویا کہ وہ متکبر ہے۔ ہاں، اگر کسی اور عارضے کی وجہ سے وہ سلام نہیں کر سکا تو الگ بات ہے، ورنہ کوئی عارضہ لاحق نہیں ہے پھر بھی سلام میں پہل نہیں کرتا، ظاہر ہے کہ اس کی نیت کے اندر فطور ہے کہ اس نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا، وہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کو سلام کرنا چاہیے تھا، وہ سلام میں پہل کرتا، تو یہ تکبر ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر فرمایا وسلم علی من عرفت او لم تعرف، کہ تو سلام کر چاہے وہ شخص تجھے جانتے ہے یا نہیں جانتا۔ اسی طرح سے سلام کے درجات رکھے کہ الراکب علی الماشی، جو چلنے والا ہے، جو اس پر سلام کرے گا وہ شخص جو سوار ہے، سواری والا، وہ سلام میں پہل کرے گا۔ اسی طرح سے القائم علی القائد، جو کھڑا ہے وہ بیٹھے کو سلام کرے، جو اسی طرح سے جو نو وارد ہے وہ پہلے سے مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ان کو سلام کرے۔ تو فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ اس کو سلام کرے۔ ہاں، اگر غیر مسلم ہے تو یہ بڑا معاملہ اہم ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو غیر مسلم اکثریتی معاشرے میں رہتے ہیں، یا جن کے فرینڈز اور کولیگز ہوتے ہیں بزنس کاروبار میں یا کاروبار کی جگہوں پہ یا ملازمت والی جگہوں پہ، اور آج کل کا جس طرح کا معاشرہ ہے اور اس میں بہت زیادہ مل جل کے رہنا پڑتا ہے، گلوبل ورلڈ بن چکی ہے دنیا۔ اسی طرح سے جو ہے وہ خاص طور پر امریکہ، مغربی جو ممالک ہیں، اسی طرح سے ہندوستان ہے، تو غیر مسلم یہود و نصارہ مشرکین کثرت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس میں مسلمان کو چاہیے کہ سلام میں پہل نہ کرے، کیونکہ یہ ایک دعا ہے، اور دعا جس کو دی جا رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا حق یہ ہے ہر ایک انسان کا کہ اس کو ایمان کی دعا دی جائے، تو اس لیے سلام میں پہل نہ کرے۔ ہاں، اگر معاشرہ اس طرح کر کے ہے، کلچر اس طرح کر کے ہے کہ سلام کیا جاتا ہے، یہ الفاظ بہت عام ہیں، تو اس صورت میں اگر وہ سلام کر دیں، وہ سلام میں پہل کرے، تو اس کا جواب یہ ہے وعلیکم کہہ دیں، اور تم پر بھی ہو۔ اور اسی طرح سے ان کو جو ہے وہ والسلام بھی کہا جا سکتا ہے، اور والسلام علی من اتبع الہدی، قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ سلامتی اس شخص پر ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے، یا اس کو ہداک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر یہ الفاظ آتے ہیں تو، کہ اللہ تجھے ہدایت دے، کیونکہ سب سے بہترین دعا تو ہدایت کی ہے، مال و جان کی سلامتی کی دعا تو بعد میں ہے۔ تو اس طرح سے جو کلچرل الفاظ بولے جاتے ہیں اگر غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہیں، تو اس میں اگر ان الفاظ کی روح اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے وہ الفاظ بولنے میں۔ صبح بخیر ہے، شام بخیر ہے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یہ الفاظ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو آداب ہیں سلام کرنے کے، اس میں سب سے پہلا حق مسلمان کیا کہ وہ مسلمان کو سلام کرے اور وہ اس کا جواب دے۔ اس کے بعد جو دوسرا حق اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، کہ جب ایک مسلمان دوسرے کو دعوت دے، اس کو بلائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو جواب دے۔ جواب دینے سے مراد اردو والا یا پنجابی والا جواب نہیں کہ اس کو جواب ہی دے دے کہ ٹھیک ہے جی، نہیں جی، مطلب کیا ہے کہ اس کو قبول کرے، اس کی دل جوئی کرے۔ دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی کھجور کے ایک ٹکڑے کے اوپر بھی دعوت دے تو تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ گویا کہ وہ جب بلا رہے ہیں تو وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ دراصل اس کی دل جوئی
کرنا ہے اور اس کی محبت کا جواب دینا ہے۔ لوگ عمومی طور پر اپنے سٹیٹس کا خیال رکھتے ہیں کہ کون ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات کی سراسر اس کے منافی ہے۔ سٹیٹس نہیں دیکھنا چاہیے، دوسرے شخص کا ایمان اور اس کا اخلاص دیکھنا چاہیے کہ وہ آپ سے محبت کر رہا ہے۔ ہاں البتہ اس کے اندر فقہاء نے کافی ساری لمبی تفصیلات لکھی ہیں کہ اگر اس میں خطرہ یہ ہو کہ وہ شخص آپ کے منصب کے خلاف آپ سے کوئی کام لے گا، کوئی احسان کر کے آپ سے کوئی اور کام نکلوانا چاہتا ہے، یا اس کی ریپوٹیشن اس طرح کر کی ہے، تو پھر اس بارے میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ خاص طور پر وہ لوگ جن کے جو پبلک آفس کی رسپانسیبل ہوتے ہیں، جن کے پاس اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کہ وہ ججز ہیں یا اسی طرح سے معاشرے کے دیگر افراد ہیں کہ جن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کے مال و جان کو حفاظت دینا، ان کو سلامتی دینا اور ان کے لیے انصاف کا بندوبست کرنا، تو ان کو اس بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ بڑے بڑے مفتیان اکرام ہیں کہ جو لوگ آپ کو دعوت پہ بلا رہے ہیں، وہ تحفہ تحائف دینے کی غرض سے بلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت کچھ اور ہو، تو اس میں محتاط رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ادروائز عمومی طور پر جو اوپر حدیث پاک کے اندر فرمایا، معروف طریقے سے دستور کے مطابق دوسرے کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، کہ جب ایک مسلمان کو چھینک آئے تو اس کو اس کا جواب دینا۔ جو چھینک آنا بخاری شریف کی حدیث پاک کے مطابق یہ رحمت کی علامت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ شفا کی علامت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان اللہ یحب العطاس، بے شک اللہ چھینک جس کو آتی ہے اس کو پسند فرماتے ہیں، وَيُكْرِهُ التَّسَاؤُ، اور جو جمائی آتی ہے اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ چھینک آنا یہ چستی کی علامت ہے، یہ نشاط اور تازگی کی علامت ہے، یہ صحت کی علامت ہے۔ اس سے انسان کے جو بند پور ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں، نالیاں کھلتی ہیں کہ جس میں اس کے چستی آتی ہے، جبکہ جو تصاؤب ہے، جمائی ہے، وہ سستی کی علامت ہے، وہ غفلت کی علامت ہے، تو اس کو ناپسند کیا گیا۔ تو مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر جس کو جمائی آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کا فرض ہے، جس کو جمائی نہیں، جس کو چھینک آئی ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ کہے الحمدللہ، اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے۔ تو جو شخص اس کو سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو یرحمک اللہ کہہ کر کے اس کو دعا دے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اور پھر واپس وہ شخص جس کو چھینک آئی تھی وہ اس کو کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت بھی دے اور تمہاری حال کی اصلاح بھی کرے۔ تو یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنی یوتھ کو ٹریننگ دینی ہے، ان کو سکھانا ہے۔ یہ اسلامک مورلز ہے، اسلامک وے آف لائف ہے، یہ اسلامک سوشل ایتھکس ہیں، یہ ہم نے ان کو سکھانی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے آداب بھی ہیں کہ جس وقت انسان کو یہ چھینک آتی ہے تو جو ریزش اور اسی طرح سے جو قطرات یا ذرات جو ناک سے منہ سے جو جھڑتے ہیں تو اپنا ہاتھ رکھے یا کوئی کپڑا رکھے، یہ سنت بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا فرمایا کرتے تھے تاکہ کسی اور پر نہ گرے، کسی کو تکلیف نہ ہو، یا سامنے اگر جو کھانے پینے کی اشیاء پڑی ان کے اندر وہ ریزش اور وہ ریزے اور وہ قطرے نہ گرے تو، لیکن الحمدللہ کہے اور یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے جس کو چھینک آئی ہے، جو سن رہا ہے وہ یرحمک اللہ کہے۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اس حدیث پاک کے اندر ہے وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، کہ چوتھی چیز کہ جب وہ مسلمان بیمار ہو، مریض ہو، تو وہ اس کی عیادت کے لیے جائے۔ اس کے فضائل بے شمار ہیں، متعدد احادیث مبارکہ صحیح ستہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر کثرت کے ساتھ فضائل ملتے ہیں جو شخص کسی دوسرے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب تم عیادت کے لیے جاؤ تو لا بأس طہور انشاءاللہ کہو، تسلی دو کہ کوئی حرج نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پاکیزگی ہوگی، طہارت ہوگی۔ طہارت سے مراد یہ ہے کہ صحت مل جائے گی، جسم بیماریوں سے پاک ہو جائے گا، اور اس طرح سے حدیث پاک کے روح سے انسان کو گناہوں سے نجات ملتی ہے، اس کے گناہ پاک ہو گناہوں سے وہ شخص پاک ہو جاتا ہے، دھل جاتے ہیں اس کے گناہ۔ بیماری یا بخار ایک بھٹی کا کام کرتا ہے اور مسلمان کے گناہوں کو اور مومن کے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر مسلمان کو ایک کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس لیے اس پر صبر کا حکم دیا گیا، اور صبر پر بہت زیادہ اجر ہے۔ مرض یا بیماری اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم کسی آزمائش کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ سے عافیت اور صحت مانگنی چاہیے۔ علماء نے یہ دعا سکھائی ہے باقاعدہ کہ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، لیکن اللہ ہم کمزور ہیں، ہم اس نعمت کے متحمل نہیں ہو سکتے، تو اس بیماری والی نعمت کو صحت والی نعمت کے ساتھ مبدل فرما۔ دیگر کچھ احادیث میں مزید کچھ دعائیں بھی ثابت ہیں کہ جو بیمار کو دینی چاہیے۔
اذہب البأس رب الناس، کہ اللہ رب الناس ہے، وہ اس تکلیف کو دور فرما دے، اشفی انت الشافی، اے رب تو شفا دینے والا ہے، تو شفا دے دے، لا شفاء الا شفاؤک، اور تیری شفا کے علاوہ کوئی اور شفا نہیں، لا یغادر سقما، اے اللہ تیری طرف سے ہی جو ہے وہ تمام طرح کی امراض کا خاتمہ ممکن ہے۔ تو اس طرح سے دعائیں اور تسلی کے بول بولنے چاہیے۔ عیادت کرنا یہ ایک آرٹ ہے، مریض کی عیادت پہ جان۔ ہمارے ہاں اتنے زیادہ پرابلم ہیں، لوگ سوشل ٹرینڈ نہیں ہوتے، سکس سینس نہیں ہوتی لوگوں کے پاس۔ اولاً تو جاتے نہیں ہیں عیادت کے لیے، نمبر دو جاتے ہیں تو الٹا مریض کے لیے مزید بیماری کا سبب بنتے ہیں، اس کے لیے، اس کے اہل خانہ کے لیے تکلیف کا سبب بنتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ جا کر کے بیٹھ جائیں گے تو بیٹھ ہی جائیں گے۔ بعض دفعہ مریض کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس کوئی دیر تک بیٹھے اور اس کے عیوب سے جو ہے وہ واقفیت حاصل کرے، تو اس لیے جلدی سے واپس آنے کی کوشش کرے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے آرام کا خیال رکھیں، کس وقت جانا مناسب ہے۔ آج کل تو کتنے طرح کی کمیونیکیشن ویز ہیں، کسی طریقے سے اس کا ایسا وقت جائیں کہ جس وقت اس کے لیے آسانی سے وقت دینا ممکن ہو، پھر جائیں تو اس کے اہل خانہ کے لیے کسی تکلیف کا سبب نہ بنے اور ان پر بوجھ نہ ڈالیں، اور وہاں پر جو ہے وہ اس طرح سے بیٹھ نہ جائیں، کھانے پینے کے انتظار میں نہ بیٹھ جائیں، ویسے بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا۔ پھر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ میڈیکل کا نالج ہوتا ہے، ادھر ادھر سے سیکھ کے، اخباروں کے تراشے پڑھ کے اور 4-10 ویڈیوز سن کے اور کچھ ڈاکٹرز کے مجلس میں بیٹھ کے، تو وہ 10 طرح کے دوائیاں یا تو وہاں جا کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، فورس کر رہے ہوتے ہیں، اور یا پھر ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں زیادہ ہی ہمدردی کے اندر، کہ یہ دوا کھلائیں، یہ دوا کھلائیں، اس سے فلانا ٹھیک ہوا تھا، اس سے فلانا ٹھیک۔ ارے بھائی، بیماری کی 1000 قسمیں ہوتی ہیں، یہ اطباء پہ چھوڑیے، یہ ڈاکٹرز کو چھوڑیے۔ ہاں اگر آپ اتنے ہمدرد ہیں تو آپ ان کو پیسے دیجیے، آپ ان کو رقم دیجیے، علاج کے سورسز بتائیے آپ ان کو کہ کیسے ان کے لیے آسان، سستا اور بہترین علاج ممکن ہے، اس طرح کی ایڈوائس ان کو کیجیے۔ یہ آپ کی سروس ہے، یہ آپ کی عیادت کا تقاضا ہے، نہ یہ کہ کسی طرح کی آپ میڈیسنز کے اوپر انسسٹ کرنا شروع کر دیں، بھئی یہی کھلائیں، یہی کھلائیں۔ نہیں، ایسے نہیں، یہ آداب کی خلاف ورزی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا، جو 5واں ہے، وہ یہ ہے وَيَتَّبِعُ جَنَازَتَهُ، کہ مسلمان کا مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ اس کے جنازے کی اتباع کرے، جنازے کے ساتھ چلے، اس کے پیچھے چلے۔ پیچھے چلنا یہ ایک طرح کی عبرت کی علامت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول پیچھے اس لیے چلنا چاہیے کہ میت سامنے ہوگی تو انسان کو عبرت حاصل ہو، اور جنازے کو اٹینڈ کرنے کے اور اس کی اتباع کرنے کے فضائل حدیث مبارکہ میں بے شمار ہیں۔ یہ مسلمان کا اہم ترین حق ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جنازے میں شریک ہو گیا، ساتھ نہیں جا سکا، تو اس کو جنازہ پڑھنے پر 1 قیرات ملتا ہے۔ جو شخص جنازے کے بعد ساتھ بھی چلا گیا قبرستان تک، قبر پہ کھڑا رہا، دفن تک وہاں پہ شریک رہا، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملتے ہیں۔ قیرات کیا ہے؟ فرمایا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی اس کو اتنا زیادہ ثواب ملتے ہیں۔ تو اس لیے وقت ہو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جنازے کے ساتھ جائے۔ اس کے بعد 6واں اور آخری حق جو اس حدیث پاک کے اندر ہے، فرمایا وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے نا، وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ مکمل طور پر پرامن ہوگا۔ لوگ اپنے لیے کمفرٹ تلاش کرتے، اپنے لیے آسان، اپنے لیے سائے والی جگہ، اپنے لیے ہوادار جگہ۔ کوئی بھی اجتماعی موقع ہوتا ہے، اجتماعیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں لوگ اپنے لیے آسانی تلاش کرتے۔ اپنے لیے آسانی تلاش کرنا کوئی منع نہیں ہے، بنیادی طور پر منع نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی اجتماعی عمل ہوتے ہیں، جہاں پر لوگ اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اصل جو چیز جو اسلامی تعلیمات میں سب سے پہلے آتا ہے، صبر اور جذبہ ایثار۔ یہ 2 چیزیں سب سے اہم ہیں۔ ہمارے جو اجتماعات ہیں مسلمانوں کے، وہ ہمارے لیے مصیبت بن گئے۔ ہم لوگ امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ کس جگہ پہ 10 15 50 لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ بحث مباحثہ، زبانیں اتنی لمبی لمبی، ہر بندہ ہر چیز کے اوپر اپنی اپنی رائے دے گا، اتنے معاملے کو طول کھینچے گا، اجتماعیت کا سارا ماحول، سارا لطف، سارا مزہ خراب کر دیتا۔ یہود و نصارہ، مشرکین، غیر مسلم، ان کے 50 ہزار، لاکھ لوگ ایک جگہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، پرامن رہتے ہیں، گھنٹوں کی گیدرنگ، اپنا شو دیکھا، میلہ دیکھا، کرکٹ میچز، فٹ بال میچز، ہاکی کے میچز دیکھے، امن کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے۔ لیکن ہم مسلمان کہ جن کو 5 دفعہ رب العزت نے سوشل ٹریننگ دی ہے، 5 وقت مسجد میں آتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ ہونے کے باوجود وہ کسی جگہ پہ امن کے ساتھ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ حیرت کی بات ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی اجتماعی جگہ ہو تو اس میں کوشش کریں کہ صبر اور جذبہ ایثار کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔
فرما وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ۔ اس حدیث پاک کا یہ جو ٹکڑا ہے اس کو آپ زندگی کے کسی بھی پہلو میں اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ ذاتی تعلقات، انٹرپرسنل ریلیشن شپس، اس طرح سے دوست احباب، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ معاملات، اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے بزنس والی جگہوں پر، ملازمت والی جگہ پہ جو فرینڈس ہیں، کولیگس ہیں، آفس شیئرنگ ہے، ان سب جگہوں پہ یحب لہ ما یحب لنفسی، جس طرح کی چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اسی طرح کی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ 6 حق ہیں مسلمان کے مسلمان پر، رب العزت سمجھ کی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔